نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، اس کتاب میں سے آج ہم جن صحابی کی کہانی پڑھیں گے ان کا نام ہے حضرت اسید بن خدیر رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے، جو ایک موقع پہ ان کو قرآن پاک پڑھتا ہوا دیکھ کر آپ نے فرمایا، اسید وہ تو فرشتے تھے جو تیری تلاوت سن رہے تھے۔ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے اس کے اندر کہ ایک موقع پہ یہ گھبرا گئے تھے، قرآن پڑھتے تھے تو جانور بدکنے لگتا تھا، تو بعد میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا خوشخبری دی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کتاب میں سے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب پہلے تبلیغی مشن پر یثرب پہنچے یعنی مدینہ، تو آپ نے قبیلہ خزرج کے ایک سردار اسد بن زرارہ کے ہاں قیام کیا۔ اس نے اپنے گھر میں سے ایک کمرہ ان کے قیام کے لیے مخصوص کر دیا، جسے وہ تبلیغی مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شیریں کلامی، صاف گوئی، خوش اخلاقی اور نور ایمانی کی بدولت باشندگان یثرب تیزی سے ان کے گرویدہ ہونے لگے، یعنی ان سے محبت کرنے لگے۔ گرویدہ یعنی کسی کے گرد جمع ہو جانا، تصور میں آتا ہے کہ جیسے کوئی سرکل باندھ کے حلقے میں بیٹھتے ہیں۔ اصل میں یہ ایک محاورہ ہے کہ جب لوگ کسی کے قریب رہنے کو خوشی محسوس کریں۔ سب سے بڑھ کر جس خوبی نے لوگوں کو متاثر کیا وہ ان کا نہایت سریلی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کا دلکش انداز تھا، جس سے پتھر ایسے دل نرم ہو جاتے، سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ آپ کی ہر مجلس میں کچھ افراد واعظ و نصیحت سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حصہ، اس کا عنوان آپ لکھ سکتے ہیں پہلے معلم مدینہ / ڈال کے آگے لکھنا چاہیں تو ان کا نام بھی لکھ سکتی ہیں، مصعب بن عمیر۔ انشاءاللہ اس کتاب میں بھی ہم ان کا ذکر پڑھیں گے آگے جا کے، اللہ نے چاہا تو۔ حضرت مصعب کی پرسنالٹی پہ بات کرنے کو میرا بہت دل چاہتا ہے۔ اتنی ان کے اندر خوبیاں تھیں اور اتنا ان کے بارے میں احادیث سے ملتا ہے کہ واقعی ان کو ملنے کا اشتیاق ہو جاتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور ستائے جا رہے تھے، پھر حج کے موقع پہ یثرب سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے آپ سے بیعت کی، پھر اگلے سال آئے تو کچھ زیادہ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک درخواست کی کہ اس سے پہلے کہ آپ یہاں آئیں ہمیں اپنا کوئی شاگرد یا اپنا کوئی نمائندہ دے دیں جو وہی بات کرے، اس کا پیغام وہی ہو جو آپ کا ہے، تاکہ ہم آپ کے آنے سے پہلے یہاں راستہ ہموار کر سکیں، لوگ آپ کو اس چیز کے ناطے سے پہچان لیں تاکہ شوق بڑھے اور وہ خود مسلمان ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو بھیجا تھا۔ میں ان کو سنتی ہوں نا، سوچتی ان کا، تو میرے ذہن میں فوراً یہ جملہ آ جاتا ہے کہ یہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے مدینہ میں جا کے اسلام کا نام لیا تھا۔ مکہ میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، اور ابو بکر صدیق ان کی تصدیق کرنے والے تھے، لیکن مدینہ کے لوگوں کو اسلام سکھانے میں مصعب بن عمیر کی بہت زیادہ ہاتھ ہے۔ اور آپ کو ان کے بارے میں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی شکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی، اور انہی کی شہادت کی خبر جو پھیلی تھی میدان احد میں، تو بعض لوگوں کو مغالطہ لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی ہے۔ اور ان کے بارے میں ایک اور چیز، بہت دولت مند تھے، امیر تھے۔ کہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں جب یہ گھر سے پہن اوڑھ کے نکلتے تو لڑکیاں لڑکے دیواروں سے اتر کے دیکھتے یا جھانکتے کہ مصعب آ رہا ہے، خوشبو لگا کے اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے جب آتے تو لوگ واقعی ان کو دیکھتے، اور جس طرح ہر دور میں کچھ نہ کچھ لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں، لیکن جب اسلام قبول کیا، اللہ اکبر، ایسا بھی وقت آیا تھا کہ مصعب بن عمیر گزرتے ہیں اور ان کے جسم پہ چادر تو ہے لیکن اس کو جوڑنے کے لیے بٹن نہیں ہے، کانٹوں کے ساتھ چادر کو باندھتے تھے۔ مکہ کے جو لوگ تھے انہوں نے مذاق اڑایا کہ دیکھو، کہتے ہیں کل ہمیں جنتیں ملیں گی، آج صحیح کپڑے نہیں ہیں، ٹانکے لگانے کے لیے دھاگا نہیں ہے، اسی قسم کی کچھ باتیں کی ہوں گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ہے وہ مصعب کہ اسلام نے اس کی یہ حالت کر دی، اسلام سے پہلے تو اس کا ٹھاٹ باٹ تھا۔ اور یہی ہے مصعب کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ کپڑا اتنا چھوٹا ہے کہ اگر سر چھپاتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں چھپاتے ہیں
تو سر کھودا، یعنی پورا کفن بھی نصیب نہیں ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ سر چھپا دو اور پاؤں پہ اصغر گھاس لگا دو۔ ایسے لوگ مشنری جذبوں پہ کام کرتے ہیں، کسی چیز کو اپنی زندگی کا مشن بنانے والے، ان کو ہوش نہیں ہوتی اپنی چیزوں کی، کیونکہ ایک ہی نظر ہے ان کی کہ کام ہو جائے۔ انشاءاللہ کسی موقع پہ ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن یہاں ایک بہت ہی خوبصورت عمل کا نقطہ ہم سب کے لیے واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو بھیج دیا اپنے جانے سے، اور یہ ایک اچھا اصول ہوتا ہے۔ کہیں بھی آپ اللہ کے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پہلے گراؤنڈ بنانی پڑتی ہے، نئی جگہ، اجنبی لوگ، نہ آپ کو کوئی جانتا نہ آپ کوئی پہچانتا، آپ اپنے زوم میں کتنے بڑے کیوں نہ ہوں، آپ کا خیال ہو کہ بس جو میں ہوں وہ کوئی بھی نہیں، یا لوگ آپ کے بارے میں یہ سوچیں، لیکن حقیقت پسندی کا تقاضا کیا ہے کہ پہلے وہاں کسی ذریعے سے پیغام پہنچایا جائے۔ طلب بڑھتی ہے نا تو پھر لوگ خود تمنا بھی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ انہوں نے ان حالات میں کام کیا کہ جب وہاں کوئی تھا ہی نہیں، اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ کے لوگوں کے لیے مصعب بن عمیر بارش کا پہلا قطرہ بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کتنی نیکی کی کوششیں کی، کتنے اقدامات ہوئے، لیکن ہر ایک کے اندر مصعب بن عمیر کا حصہ ہے۔ اللہ کرے کہ آج ہم بھی ایسے لوگوں میں سے ہو جائیں کہ ہمارے دم سے کسی جگہ پہ کام شروع ہو جائے۔ میری ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے، جب کوئی ملتا ہے، بات کرتا ہے کلاسوں میں اور بڑی لائف چینج ہوئی تو میں بہت کوریدتی ہوں اس کو، کہتی ہیں اچھا بتائیں کیسے ہوا، آپ کیسے کلاس میں آئے تھے، کیا ہوا تھا۔ اور جب کوئی کہتا ہے نا کہ یہ میری فرسٹ ٹائم تھی، میں نے اس سے پہلے کبھی قرآن نہیں سنا تھا، کبھی کہیں نہیں گئی، تو پھر میں اپنے دل میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اس کا مطلب یہ کہ اس کا دل جو بدلا ہے تو اس میں میرا اجر ہوگا۔ کوئی پہلے سے پڑھتا ہوا آتا ہے نا تو اور طرح سے میں فیل کرتی ہوں، لیکن جب بالکل نئے لوگ، اور خاص طور پہ دوسرے ٹریک پہ چلنے والے لوگ، پتہ نہیں کہاں جا رہے تھے، پیچھے سے کمر سے پکڑ کے اللہ تعالیٰ قرآن کی طرف لے آیا۔ مجھے پورا یقین ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، لیکن حقیقت ہے کہ ہم تو کچھ اور ہی کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ادھر لے آیا۔ ہماری بہت ہی اچھی اسٹوڈنٹ ہے اس وقت، الحمدللہ جاب کرتی تھی، کافی سال سے کی، اور ایک دم نہ جانے کیا ہوا کہ جاب چھوٹ گئی۔ اور ظاہری بات ہے کہ انسان کو عادت بھی ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، تھوڑی سی اتری ہوئی تھی، کیا ہوا جاب چلی گئی، یہ ہوا۔ میں نے کہا مبارک ہو، ہم نیا کورس شروع کر رہے ہیں۔ اچھا، میں نے کہا اللہ نے اس لیے چھڑائی ہے، اور الحمدللہ جو انہوں نے شروع کیا تو اللہ نے استقامت دی ہے۔ ابھی بھی صرف خود نہیں ہے بلکہ اپنے ساتھ کتنوں کو لاتی ہیں، ادھر ادھر کوششیں کرتی رہتی ہیں۔ میں یہی سوچتی ہوں کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ کفر کی یا نادانی کی حالت پہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں نا، بڑے ہوتے ہیں، ان لیڈ ٹائپ ہوتے ہیں، پھر وہ دین کی طرف آتے ہیں تو اس میں بھی لیڈر بن جاتے ہیں، اور اس لیڈرشپ کا کیا کہنا۔ پھر اس میں آپ دیکھیے کہ مصعب بن عمیر کی جو خوبیاں انہوں نے بتائیں، اس پہ بھی تھوڑا سا غور فرما لیتے ہیں، بلکہ اس کو ہائی لائٹ کریں، نمبرز لکھیے۔ پہلی خوبی کیا تھی؟ شیریں کلامی۔ اپنے آپ کو پوچھئے کیا میں شیریں کلام ہوں؟ میرا کلام میٹھا ہے؟ دل میں اترتی ہیں میری باتیں؟ ذہنوں کے اوپر سے تو نہیں گزر جاتی؟ بامبنگ تو نہیں ہوتی لوگوں کے ذہنوں پہ؟ پھر صاف کوئی سیدھی سیدھی بات کرنی، لگی لپٹی نہیں، کوئی ادائیں نہیں، کوئی بناوٹ سے بات کرنا نہیں۔ پھر خوش اخلاقی، اچھے اخلاق۔ دیکھیں دین والوں کو اچھے اخلاق کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اخلاق تو وہ چیز ہے کہ جو دوسروں کو پہلے آپ کی طرف مائل کرے گا۔ علم تو وہ تب لے گا جب وہ آ کے بیٹھ جائے گا، لیکن اس کو بلانے میں اور اس بات پہ جمانے میں جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ آپ کا اخلاق۔ پھر نور ایمانی، یہ ہے قیمتی چیز۔ اندر نور نہیں ہوتا نا، یا آپ اس کو ایسے لکھیں کہ اندر ایمان نہیں ہوتا نا تو باہر نور نہیں آتا۔ نور کے راستے جو آسان کرتی ہے نا چیز، وہ ہمارا ایمان ہے۔ ایمان کو طلب ہوتی ہے روشنی کی، اندر ایمان آتا ہے تو اندر روشن ہوتا ہے، جب اندر روشنی ہے تو پھر باہر اندھیرا نہیں رہ سکتا، اور انسان اپنے آپ کو بدلتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل چمکنے لگتا ہے، صرف خود نہیں چمکتا، دوسرے بھی اس کی چمک سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے ان کا سریلی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کا مطلب کہ ایک ایک چیز کاؤنٹ ہوتی ہے۔ اگر ہم قرآن ٹھیک ہی نہیں پڑھیں گے تو لوگ ہماری اگلی بات کیسے سنیں گے؟ آپ کتنی بھی اچھی باتیں کیوں نہ کریں، آپ ایک آیت پڑھیں اور آیت ہی آپ کی ٹھیک نہ ہو، آپ کا سارا امپیکٹ ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا محنت کرنی ہے قرآن پڑھنے میں، تجوید میں، یہ بیسک چیز ہے، باقی باتیں تو آپ کی چھپ جائیں گی، قرآن نہیں چھپے گا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ ایک دن اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ اپنے معزز مہمان حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ
گھر سے باہر نکلے تاکہ قبیلہ بنو عبد الاسخل، سب سے زیادہ آسان سپرلیٹو ہے اور یعنی اسم تفصیل ہے، قبیلہ بنو عبد الاسخل کے چند افراد سے ملاقات کریں اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کریں۔ دونوں ایک باغ میں داخل ہوئے اور میٹھے پانی کے ایک چشمے کے پاس بیٹھ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے جو بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور چند غیر مسلم بھی آپ کی باتیں سننے کے لیے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے نہایت پیارے انداز میں ان کے سامنے اسلام کی سچی دعوت پیش کرنی شروع کی۔ سبھی خاموش اور توجہ سے سننے اور آپ کی جادو بیانی سے متاثر ہونے لگے۔ جی اس حصے کا عنوان لکھیے، مصحف پھر آگے سلیش ڈالیے، بڑے لوگوں کے سامنے۔ یعنی اس حصے میں جو چیز غور کی ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے اس قبیلے کو چنا کہ جہاں بہت زیادہ فائدہ دیکھا۔ ہر شہر میں، ہر علاقے میں، ہر ملک میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن تک دین اگر پہنچ جائے تو پھر دوسروں کو بھی دین بہت آسانی سے مل جاتا ہے۔ مصعب بن عمیر نے اس کے لیے خود کوشش کی۔ عموماً کچھ لوگ تو دین کی دعوت سن کے خود ہی آ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کی بڑائی کا تصور انہیں دین کی طرف آنے سے روکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس خود چلے جانا چاہیے، یہ عمل کی بات ہے اس میں۔ جو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جب یہ نہیں آتے تو ہم کیوں آئیں، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو کیا کہیں گے اور دس اینڈ دیٹ، تو ایسے وقت کے لیے یہ ایک چیز ہمارے ذہن میں رہے گی۔ پھر آپ دیکھیے کہ کہاں بیٹھے، ایک باغ میں میٹھے پانی کے ایک چشمے کے پاس بیٹھ گئے اور لوگ جمع ہو گئے جو بھی نئے نئے مسلمان تھے۔ چند غیر مسلم بھی آپ کی باتیں سننے لگے اور آپ نے اسلام کی سچی دعوت پیش کی۔ سب آپ کی بات شوق سے سننے لگے۔ کتنا پیارا منظر آ رہا ہے نا، میں انجوائے کر رہی ہوں اس سین کو۔ واہ ہے، میٹھے پانی کا چشمہ تو ایسے ہی ہے اس دور میں جیسے آج کے دور میں کوک کا چشمہ بہ رہا ہے، رائٹ؟ میٹھا پانی تو اس وقت میں ریئلی آپ کے آج کے ڈرنک سے بہت بڑی چیز تھی، ہوتا ہی نہیں تھا۔ مدینہ میں جس باغ میں پانی ہوتا تھا تو وہ باغ دوسرے جگہوں سے کئی گنا قیمتی ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایسے آپ کبھی سوچتے ہیں کہ ہم جنت میں کس کس کو ملیں گے؟ مجھے مصعب بن عمیر سے ملنے کا بہت ہی شوق آ رہا ہے۔ اچھا نام بھی اچھا ہے، کچھ لوگ پوچھتے ہیں بیٹوں کے نام بتائیں، پھر جب اللہ کے نام بتائیں کہتے ہیں ہاں وہ تو ہیں اور بتائیں، پھر عبداللہ بتائیں، عبد الرحمن بتائیں، پھر کہتے ہیں اور اصل میں وہ نیا نام چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج دو تین نام مجھے بڑے اچھے لگ رہے ہیں اس میں، ایک تو مصعب اور اسید۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ایک روز اہل یثرب میں ایک شخص نے اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی۔ یہ دونوں قبیلہ اوس کے سردار تھے۔ اب ان کے اسلام کی بات ہے کہ ان تک اسلام کیسے پہنچا۔ ایک روز اہل یثرب میں ایک شخص نے اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی۔ یہ دونوں قبیلہ اوس کے سردار تھے کہ ایک مکی نوجوان ان کے گھروں کے قریب سکونت پذیر ہے، یعنی رہتا ہے، لوگوں کو اپنے دین کی طرف دعوت دینے میں دن رات مصروف ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ اور اسد بن زرارہ نے اسے اپنے گھر میں ٹھہرایا ہوا ہے۔ یہ خبر سن کر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اسید بن حضیر سے کہا تیرا کچھ نہ رہے فوراً جاؤ۔ یہ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا بیڑا تر جائے، محاورہ ہے ان کا، تیرا کچھ نہ رہے فوراً جاؤ، اس مکی نوجوان کی خبر لو جس نے ہمارے گھروں کا رخ کر رکھا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے کمزور دل لوگوں کو ورغلائے اور ہمارے خداؤں کی توہین کرے۔ اسے روکو اور تنبیہ کر دو کہ آج کے بعد ہمارے علاقے میں قدم نہ رکھے۔ پھر افسردہ ہو کر کہنے لگا اگر یہ میری خالہ کے بیٹے اسد بن زرارہ کے ہاں مہمان نہ ہوتا تو میں خود اس کی خبر لیتا اور اسے فوراً یہاں سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیتا۔ یہ نہیں پتا کہ جو شخص لفظ بول رہا ہے وہ خود کتنا پیارا اسلام کا مجاہد بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا عنوان ہونا چاہیے اس حصے کا؟ عربی میں کہتے ہیں کہ ہمیں جس چیز کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی ہم اس کے دشمن ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو نہیں پتا نا یہ شخص کون ہے۔ مصعب بن عمیر کے بارے میں یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا نا یہ کون، اس لیے ان کو دیکھ کے بھگوانے اور مارنے تک کی کوششیں کر رہے ہیں۔ لیکن کل جب ان کو ملتے ہیں، ان کے دل بدلتے ہیں تو ان کی ترجیحات بدل جاتی ہے نا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے دشمن ہوتے ہیں جن کی ہم قدر نہیں جانتے۔ تو آپ اس میں سے یہ لکھ لیجئے اس کو عنوان کہ ظاہری نظر کا کمال۔ آپ کہیں گے یہ عنوان کیوں لکھا؟ آپ دیکھیے کہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں جو ہم رائے دے دیتے ہیں نا،
وہ ہم اپنی ظاہری ویژن پہ دے دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کی ڈیپتھ میں کیا بات ہے۔ تو اس حصے سے جو ہمارے لیے عمل کی باتیں ہیں وہ کیا ہیں کہ اسلام اب سرداروں کے گھروں تک پہنچنے والا ہے۔ سعد بن معاذ مدینہ کے سردار تھے، اسید بن حضیر یہ بھی سردار تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ دو لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں۔ ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب کوئی نیا شخص کسی شہر میں جاتا ہے یا بات جاتی ہے یا اس کی کوئی بھی چیز جاتی ہے تو لوگ مختلف طرح سے ڈسکس کرتے ہیں، تم نے سنا، تمہیں پتہ یہ ہوا۔ اچھا، بعض دفعہ آپ کے مخالفین جتنی اچھی ایڈورٹائز کرتے ہیں نا اتنی دوسرے آپ کے دوست نہیں کرتے۔ یقین کریں، دوست وہاں تک نہیں پہنچتے جہاں تک مخالف پہنچا دیتے ہیں بات، جیسے آج کل اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جہاں ہم نہیں پہنچا رہے وہاں میڈیا خود ہی پہنچا رہے اسلام کو۔ ہماری کہاں طاقت تھی کہ بچے گھر گھر میں اسلام کی بات کرتے ہیں، ہمارے مخالفوں نے بھیج دیا۔ تو یہ بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ خود بخود ذریعہ بن جاتے ہیں اس طرح کا، وہ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، انہی میں سے ایک شخص ہوتا ہے، اچھا کیا اتنی باتیں، لاؤ میں دیکھوں تو صحیح، اتنا خراب ہے یہ شخص، پھر وہ جاتا ہے اور دل بدل جاتا ہے۔ پھر دوسری چیز دیکھیے کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگ تبدیلی جلدی قبول نہیں کرتے۔ لوگ سو رہے ہوتے ہیں نا، سوئے ہوئے کو اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، تبدیلی کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس وقت مجھے جو اس میں رشک آ رہا ہے وہ اسد بن زرارہ پہ آ رہا ہے۔ یہ پہلے میزبان بنے اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کے، ہر بندہ اپنا حصہ ڈال کے گیا، اللہ کرے ہم بھی ڈال دیں۔ آج بھی کتنے ایسی جگہیں، کتنے علاقے ہوں گے، کتنے لوگ پیاسے ہوں گے کہ جہاں تک ہم پیغام پہنچا سکتے ہیں، ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، ہم بنیادوں میں پڑی ہوئی وہ اینٹ ہو سکتے ہیں جس پہ پھر ایک عمارت قائم ہو سکتی ہے دین کی، لیکن ہم ڈر جاتے ہیں، نہیں یہ ہوگا، مخالفتیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا رسپانس ہوگا، میں کیوں کروں، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ اصل میں شیطان ہمیں سلا رہا ہوتا ہے، چلو چھوڑو، تم نہیں کرو اب اس کام کو، کوئی دوسرا کرے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس وقت ایک اور چیز بھی پتہ چلی کہ رشتہ داری کا پاس زیادہ ہے، کہ اگر خالہ کا بیٹا نہ ہوتا تو ہم اس کو خوب پکاتے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ بعض دفعہ انسان کو قبیلہ، برادری، خاندان اللہ سے زیادہ پیارا ہو جاتا ہے۔ یہی بالکل یعنی جملہ جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے بھی آتا ہے کہ ان کو بھی لوگوں نے کہا تھا کہ اگر تیری برادری کا ڈر نہ ہوتا تو ہم تجھے رجم کر دیتے۔ نیکی کا موقع بہت قریب ہوتا ہے اصل میں، اور قریب کی چیز نہیں دکھتی۔ مثلا اگر آپ دیکھیں اس وقت ہم دیکھیں تو ہم کہاں دیکھتے ہیں، میرا خیال ہے کہ جب ہم نارمل بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم 2-3 فٹ آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن بالکل اپنے قدموں کے پاس نہیں دیکھتے۔ بہت ساری نیکیاں ہمارے قدموں کے پاس گری ہوتی ہیں لیکن ہم دور دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر وہ کسی دوسرے کو دکھ جاتی ہے جس سے وہ 2-3 فٹ دور ہوتی ہے، لیکن ہمارے حصے سے وہ چیز نکل چکی ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہہ رہے ہیں ہمارے خداؤں کی توہین کرے، لفظ خداؤں کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ بات صحیح نہیں ہے، ایک سے زیادہ تھے، یعنی کتنے ہی معبود بنائے ہوئے تھے، یہاں خداؤں سے مراد ان کے بت ہیں۔ پھر ایک اور چیز دیکھیے کہ ہمارے کمزور دل لوگوں کو ورغلا رہا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ جب مصعب بن عمیر رات کو بیٹھتے ہوں گے اسد بن زرارہ کے پاس تو اچھی باتیں کرتے ہوں گے نا، آج تو بہت فائدہ ہوا، ہم گئے وہاں کنویں کے پاس تھے، پانی بھی تھا، لوگ آئے، لوگوں نے بڑے شوق سے سنا، لوگ رو رہے تھے، وہ اس طرح بات کرتے ہوں گے نا۔ لیکن دیکھیے مخالفین اس بات کو جا کے کیسے کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کمزور لوگ ہیں نا، خام خواہ جذباتی باتیں کر رہے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو ڈال دیتے ہیں باتوں میں، ایسے ہی رلاتے رہتے ہیں، ایسے ہی ہنساتے رہتے ہیں۔ ایک ہی چیز کو لوگ دو مختلف رخ سے دیکھتے ہیں، جو آپ کے اندر ہوتا ہے نا وہی آپ کی زبان پہ آنے لگتا ہے، وہی آپ کی نگاہ میں آنے لگتا ہے۔ آپ کریٹیکلی دیکھیں تو آپ کو کتنی خامیاں دکھ جائیں گی، اور آپ ایک چیز کو پیار اور محبت سے دیکھیں تو آپ کو اس میں بہت ساری اچھی چیزیں دکھیں گی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ آج مدینہ میں کیا حالات ہیں، جو لوگ وہاں جاتے ہیں رہتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا اس چیز کا۔ ایک کافر نہیں دکھے گا اور جا بھی نہیں سکتا، لیکن ایک وہ وقت تھا کہ ایک نیا مسلمان وہاں نظروں میں آ رہا تھا۔ یہ بات کیا بتاتی ہے کہ مایوس نہیں ہونا، کام شروع کر دیں۔ آپ ہر جگہ اسلام کے نمائندے ہیں۔ اگر آج آپ اجنبی لگ رہے ہیں، آج لوگوں کو آپ اسٹرینجر لکھ رہے ہیں، لیکن آپ اپنے دین پہ جمے رہے، اور اگر آپ نے اپنے دین کو پھیلانا شروع کر دیا، ایک وقت آئے گا کہ پوری کی پوری بستی اور قبیلہ بھی ویسا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ چلیے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی باتیں سن کر اسید بن حضیر نے نیزہ پکڑا اور سیدھا باغ کی طرف چل دیا۔ اسد بن زرارہ نے جب دور سے اسے باغ کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے کان میں کہا، وہ دیکھو
قبیلے کا سردار اسید بن خزیر آ رہا ہے۔ بہت سے کمالات کی بنا پر اسے قبیلے میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر یہ مسلمان ہو جائے تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ از راہ کرم اس کے سامنے خدا کا پیغام عمدہ اور دل نشین انداز میں پیش کریں۔ یہاں سے اب اصل میں بیچ ڈلے گا انشاءاللہ۔ آپ لکھیے اس کا عنوان، اسید ہدایت کے راستے پر نکل پڑے۔ لیکن کے بعد کیا کہ ان کو نہیں پتا تھا، وہ تو کسی اور ارادے سے گئے تھے کہ ذرا دیکھتے ہیں یہ کون ہے جو رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہیں اور لوگوں کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں تھا کہ یہی جانا انشاءاللہ تعالی ان کے لیے ہدایت کا پیغامبر بن جائے گا۔ اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ کان میں بات کی جا سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ بری نہ ہو۔ کسی ایسے موقع پہ اگر ضرورت ہو کہ کسی کو ہلکا سا اشارہ کر کے کسی کے بارے میں بتا دیا جائے، مثلا آپ کہیں گئے ہوتے ہیں اور کوئی ایسا شخص اندر داخل ہوتا ہے کہ جس کو زیادہ اچھا پروٹوکول چاہیے یا وہ اپنے حساب سے ایک اچھا باعزت شخص ہے، تو آنکھ کے اشارے سے یا ہاتھ سے یا چپکے سے دوسرے کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ ان کی ٹیک کیئر کریں یا ان کو جگہ دیں یا بیٹھیں۔ پھر دوسری بات آپ دیکھیے کہ اگر ان کو قبیلے میں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کے کمالات۔ یہ بات قابل غور ہے۔ کفر ہو یا اسلام ہو، وہی انسان بڑا بنے گا جس میں وصف ہوگا، کوئی کمال ہوگا، کوئی ایکسیلنسی ہوگی، کوئی خوبی ہوگی۔ ان خوبیوں کے بغیر اگر آپ دیکھیں تو بات نہیں بنتی۔ تو لہٰذا اس چیز کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ جب بھی انسان کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو ساتھ ہی ساتھ اپنے اوپر ایک نگاہ بھی ڈال لے کہ کیا میرے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو چکی ہیں کہ یہ کام کر سکوں۔ بغیر تیاری کے کسی کام میں کودنا خودکشی کے برابر ہوتا ہے، وہ کام بھی نہیں ہوگا اور آئندہ کے لیے آپ کی ساکھ بھی خراب ہوگی، لوگوں کا اعتماد آپ سے اٹھ جائے گا۔ پھر اس سے ایک اور چیز پتہ چلی، معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں، وہ اسلام قبول کر لیں، تو اس کے نتیجے میں پھر بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ ہر ایک اپنے آپ کو پہچانے، میں کیا کر رہا ہوں اور کیا کر سکتی ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسید بن حضیر بڑے تم تراک اور روب و دبدبے کے ساتھ مجمع کے سامنے آ کھڑا ہوا، یعنی بڑے جوش کے ساتھ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں ہمارے گھروں کی طرف رخ کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ ہمارے کمزور دل لوگوں کو پھسلانے اور ورغلانے کے لیے تمہیں کس نے اجازت دی؟ کان کھول کر میری بات سنو، اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو اسی وقت ہماری بستی سے نکل جاؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر نے نور ایمان سے چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ اسید بن حضیر کی طرف دیکھا اور نہایت نرم لہجے اور میٹھے انداز میں ارشاد فرمایا، میرے بھائی، کیا تمہیں خیر اور بھلائی مطلوب ہے؟ اس نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا، خیر اور بھلائی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ ہمارے پاس چند لمحے بیٹھیں، میری باتیں سنیں، اگر یہ آپ کو پسند آئیں تو قبول کر لینا، اور اگر پسند نہ آئیں تو ہمارا آپ سے وعدہ رہا کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور دوبارہ کبھی اس طرف کا رخ نہیں کریں گے۔ یہ سن کر اسید بن حضیر نے کہا، بات تو آپ نے دل لگتی کہی ہے، ساتھ ہی اپنا نیزہ زمین میں گاڑا اور آرام سے بیٹھ گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ دل نشیں انداز میں اس کے سامنے اسلام کی خوبیاں اور فضائل بیان کرنے اور دل پذیر لہجے میں آیات قرآنی کی تلاوت کرنے لگے، جس سے اس کے چہرے سے دھیرے دھیرے انقباض دور ہونے لگا۔ دیکھیے ذرا انقباض کے اندر روٹ کیا ہے، قاف با دوات۔ قبض، کسی چیز کو قبضے میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ پکڑی ہوئی۔ انقباض باب انفعال ہے، یعنی جس نے اس کے دل کو باندھا ہوا تھا، پکڑا ہوا تھا دل نے۔ کچھ جذبے ہوتے ہیں جو دلوں کو پکڑ لیتے ہیں، انہی کی طرف اشارہ ہے۔ بالآخر وہ جذب و کیف کے عالم میں پکار اٹھا، آپ کی باتیں کیا خوب ہیں، کس قدر دل نشیں اور دل گداز ہیں۔ جس کلام کی آپ تلاوت کرتے ہیں وہ بہت عظیم کلام ہے۔ پھر اس نے جھکی ہوئی نگاہوں سے بادب انداز میں پوچھا، اسلام میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، پہلے غسل کرو، پاکیزہ لباس پہنو، پھر یہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرو۔ یہ سن کر وہ مجلس سے اٹھا، قریبی کنویں پر گیا، غسل کیا، کپڑے دھوئے، کلمہ طیبہ پڑھا، 2 رکعت نماز ادا کی اور سرزمین عرب کا ایک عظیم سپوت یعنی بیٹا، ماہر شخص سوار یعنی گھوڑے پہ بیٹھنے کا ماہر، دانشور اور قبیلہ اوس کا ہر دل عزیز سردار دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ذاتی کمالات کی بنا پر قبیلے کے افراد اسے کامل کے لقب سے پکارتے تھے، یعنی کامل ایسی جیسے اب کسی کو انگلش میں کہیں ایکسیلنٹ یا جینیس، یعنی جو اپنے کمال کے اعلیٰ درجوں پہ ہو، کوئی اس میں جھول نہ ہو۔ یہ بیک وقت سیف و قلم یعنی تلوار اور قلم، شخص سواری و تیر اندازی، نجابت و شرافت، عقل و دانش اور فن کتابت میں خاص مقام رکھتے تھے۔ بعد میں یہی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا باعث بنے۔ پھر ان دونوں کے ذریعے قبیلہ اوس کے اکثر افراد دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام ہجرت، جائے پناہ اور دارالحکومت بننے کا شرف حاصل ہوا۔ تو یہ تھا ان کا قبول اسلام۔ کرنے کیا گئے تھے، مل کیا گیا۔ انسان کو خود نہیں پتا ہوتا میں کس راستے کا راہی ہوں۔ گمراہی خریدنے جاتا ہے، ہدایت مل جاتی ہے، اور بعض دفعہ الٹ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے اور محفوظ رکھے برے حساب سے۔ تو اس کا عنوان بھی یہی ہوگا، اسید کا دل کھل گیا۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ سردار تھے تو روب کے ساتھ چلے۔ اس کا مطلب یہ کہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ حق کے سامنے زیادہ دیدہ دلیری سے کھڑے ہوتے ہیں، اظہار کرتے ہیں۔ دوسری بات جرأت دیکھیے کہ مصعب بن عمیر کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر کیوں آئے، دھمکی دینے کا انداز ہے۔ لیکن مصعب بن عمیر کا رویہ دیکھا آپ نے، میرے بھائی کیا تمہیں خیر اور بھلائی مطلوب ہے؟ اس جملے کو ہائی لائٹ کر لیں، بس یہ ہے وہ جملہ جو آپ نے لوگوں کے سامنے جا کے بولنا ہے۔ How can I help you? Do you need some help? I want to help you. جس دائی نے، دعوت دینے والے نے یہ یقین لوگوں کو دلا دیا نا کہ میں تمہارے لیے کچھ خیر کا کام کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، انی ناصح لکم، میں تمہارا خیر خواہ، I'm your well wisher، بس لوگوں کے دل میں جگہ بن جاتی ہے۔ بعض دفعہ دین والوں سے لوگ اس لیے بھی کھنچنے لگتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ دین والے کچھ مانگیں گے، یہ لینے آئے ہیں، انہوں نے کچھ طلب کرنا ہے، ان سے پیچھے ہی رہو، ان کے تقاضے بہت ہوں گے۔ لیکن اگر ایک دفعہ لوگوں کو یقین آ جائے نا، دنیا کے سارے مطالبے ایک طرف ہو جائیں، لیکن ہماری ضرورت ان سے اس سے بھی بڑی ہے کہ ہم نے ان سے آخرت لینی ہے، ان سے رہنمائی لینی ہے، اور کتنے تحمل سے کہہ رہے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ جملہ اپنی نوٹ بکس میں لکھنا ہے، اور اس کو اپنے حالات کے مطابق جہاں بھی آپ بات کریں اس کو اچھے طریقے سے بولنا ہے۔ ہم لوگ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایسے ہی تھوڑی ہوگا کہ باتوں سے ہوگا، میسج کنوے کرنے کے لیے ہمت کرنی پڑتی ہے اور پھر بات ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس میں جو بات انہوں نے کہی کہ ہماری بستی سے نکل جاؤ، مصعب بن عمیر اس پہ مائنڈ نہیں کرے۔ ذرا آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، آپ درس دینے گئے اور بڑے شوق سے گھر سے نکلے، وہاں جا کے کوئی ایک بندہ محفل میں اٹھتا کہتا چلے جاؤ یہاں سے، کیوں آگے ہو؟ آپ کیا کریں گی؟ یہ تو مجھے یقیناً 80% عورتیں رونے لگ جائیں گی، میں تو رونے لگ جاؤں گی۔ پھر اس میں آپ دیکھیے کہ جو بھی ہم باتیں ان کی پڑھ رہی ہیں الحمدللہ بہت ہی آسان ہے کہ مصعب بن عمیر نے ان کے ساتھ اوفینڈ نہیں ہوئے، ان کے ساتھ جھگڑنے کی کوشش نہیں کی، ان کو بہت زیادہ اوفینڈ نہیں کیا، بلکہ کہا ٹھیک ہے بات سن لیں۔ کتنا اچھا پوائنٹ ہے، دیکھیں ہم بعض دفعہ صفائیاں پیش کرنے لگتے ہیں، اپنے انٹروڈکشن دینے لگتے ہیں، اپنے تعلقات بتاتے ہیں، ہم فلاں سے ہیں، ہمارا فلاں ادارے سے تعلق ہے۔ نہیں، کچھ نہ کریں، کبھی کہیں جائیں۔ ایک بات میں آپ سب کو ابھی بھی کہوں گی اور ہمیشہ یاد رکھیے، کبھی کہیں جائیں تو اپنے ادارے کے نام سے مت انٹروڈیوس ہوں، جی میں فلاں کلاس کی طرف سے آئی ہوں یا فلاں استاد کی طرف، نیور اینڈ نیور، کیونکہ ہماری دعوت لوگوں کی طرف نہیں۔ لوگوں کے جب آپ نام لیں گے نا، آپ جب نام لیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ اپنے ادارے میں بلا رہے ہیں۔ جب تک اللہ کی بات آپ کے بیچ میں نہیں آئے گی تب تک بات نہیں بنے گی۔ پھر اخلاص بھی تبھی آتا ہے، ہر کوشش کرو خدا رخ ہو جائے، اللہ کی طرف ہوں گی چیزیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس میں ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی کہ ان کے اندر اتنے وصف تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کے لیے چنا،
اور اسلام کی طرف جب آئیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ یہ کتنے اچھے کام کریں گے. اگلے حصے کو دیکھتے ہیں. جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے حضرت اسید بن خضیر رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی تلاوت سنی تھی تو ان کے دل میں قرآن مجید سے والہانہ محبت ہو گئی. ہوتی ہے محبت قرآن کو سن کے، یعنی دل میں اثر آتا ہے نا، تو ان کے دل میں بھی محبت آ گئی. آپ قرآن مجید کی طرف اس طرح متوجہ ہوئے جیسے کوئی پیاسا گرم ترین دن میں میٹھے اور ٹھنڈے چشمے کی طرف لپکتا ہے. سبحان اللہ. بالآخر یہ قرآن مجید ہی کے ہو کر رہ گئے. اس کے بعد انہیں یا تو غازی مجاہد کے روپ میں یا پھر قرآن مجید کی تلاوت میں منہمک دیکھا گیا. مجھے تو یہ سب آپ لوگوں کی کہانی لگ رہی ہے. لوگ آپ کو تو نہیں کہتے آپ تو قرآن کے ہی ہو گئے. جب دیکھیں قرآن پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ قبول کرے اور توفیق دے ہمیں کرنے کی. لوگ کیسے ان کو خود ہی کہہ رہے ہیں. تو پھر قرآن پاک کی تلاوت میں منہمک دیکھا گیا. آپ کو قدرت کی جانب سے شیریں کلامی، خوش ذوقی اور سریلی آواز کا وافر حصہ ملا تھا. جب رات کا سناٹا چھا جاتا، لوگ نیند کی آغوش میں لوریاں لینے لگتے تو آپ خوش الحانی سے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتے. صحابہ کرام آپ کی تلاوت سننے کے منتظر رہتے. خوش نصیب ہے وہ انسان جسے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے تلاوت قرآن سننے کا اتفاق ہوا. آپ خو بہو اسی طرح قرآن مجید پڑھتے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. تو یہ تھا اسلام کی طرف پہلا قدم. جس زبان سے کل غصے والی باتیں نکل رہی تھی وہاں اللہ کا کلام آ گیا. اس حصے کو عنوان لکھیے اور وہ قرآن سے جڑ گئے. آپ جڑنا چاہتے ہیں؟ کس حد تک یہ ہر ایک فیصلہ خود کرے گا. پہلی چیز جو مجھے اس میں بہت ہی اچھی لگی اور وہ کیا تھی کہ قرآن کی تلاوت سنی تو قرآن مجید سے والہانہ محبت ہو گئی. یہ فیکٹ ہے نا. یہ کتاب 20 سال سے ہمارے گھروں میں تھی، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو سنتے ہیں تو اس کی محبت آتی ہے نا. آج بھی آپ کسی اچھے قاری کی آواز میں قرآن پاک سنتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے، لیکن وہ ایک میلوڈیس وائس ہوتی ہے. جب اس کا پیغام سمجھ میں آنے لگتا ہے تو واقعی اس کتاب سے محبت ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں یہ کتنا پیارا جملہ تھا کہ جیسے کوئی پیاسا گرم ترین دن میں میٹھے اور ٹھنڈے چشمے کی طرف لپکتا ہے. سبحان اللہ. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں ایک اور چیز پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف صفات دی ہیں، مختلف وصف دیے ہیں، خوبیاں دی ہیں، اور ہر بندہ اپنی خوبی کو استعمال کرے تو دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قرآن پڑھتے تھے. دل میں خواہش آ رہی ہے کہ ان کو سنیں ہم بھی جنت میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں ان کی زبان سے سنوانے کا موقع دے اور ہم وہیں ہوں جہاں یہ لوگ بھی ہوں. صراط الذین انعمت علیہم. چلیے آگے دیکھتے ہیں. انسان تو کجا، مطلب کجا تو آپ سمجھے نا کہ انسان تو انسان، بلکہ فرشتے بھی آپ کی تلاوت سن کر لطف اندوز ہوتے ہیں. ایک رات کا واقعہ ہے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے صحن میں لیٹے ہوئے تھے. آپ کا بیٹا یحییٰ صحن کی ایک جانب سویا ہوا تھا. پاس ہی وہ گھوڑا بندھا ہوا تھا جسے آپ نے جہاد کے لیے تیار کیا تھا. رات پرسکون تھی، آسمان صاف شفاف تھا، چشم فلک پیار بھرے انداز میں پرسکون زمین کو دیکھ رہی تھی. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کے دل میں آیا کہ پرنم فضا کو قرآنی مہک سے معطر کیا جائے. انہوں نے دل گداز آواز سے ان آیات کی تلاوت شروع کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة مما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. الف لام میم. یہ اللہ کی کتاب ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ. اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. جب گھوڑے نے آپ کی دل سوز آواز سنی تو تیزی سے ایک چکر لگایا. خطرہ تھا کہ رسی ٹوٹ جائے.
یہ منظر دیکھ کر آپ نے تلاوت روک دی، گھوڑا بھی سکون سے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے پھر پڑھنا شروع کیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ گھوڑے نے پھر اچھلنا شروع کر دیا۔ آپ خاموش ہوئے تو گھوڑا بھی سکون سے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے وقفے سے تلاوت کی۔ جو ہی آپ تلاوت شروع کرتے گھوڑا بدکنے اور اچھلنے لگتا، جب آپ خاموش ہو جاتے تو وہ بھی آرام سے کھڑا ہو جاتا۔ آپ کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں یہ گھوڑا مستی میں آ کر میرے بیٹے یحییٰ کو روند نہ ڈالے۔ آپ بیٹے کو جگانے کے لیے اس کی طرف گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان پر ایک چھتری نما بادل کا ٹکڑا ہے اور اس کے ساتھ چراغ نما روشن قندیلیں لٹک رہی ہیں، جن کی ضیاء پاشیوں نے چاروں طرف روشنی اور چمک دمک پھیلا رکھی ہے۔ آپ کے دیکھتے ہی یہ بادل کا ٹکڑا اوپر چڑھنا شروع ہوا، یہاں تک کہ آنکھوں سے اوجھل ہوا۔ صبح ہوئی تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دی اور رات کا یہ عجیب و غریب واقعہ بیان کیا۔ آپ نے یہ ماجرا سن کر ارشاد فرمایا، اسید، یہ تو فرشتے تھے جو تیری تلاوت سن رہے تھے۔ اگر تم اپنی تلاوت کو مسلسل جاری رکھتے تو یہ بالکل قریب آ جاتے اور لوگ انہیں بچشم خود دیکھ لیتے، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ سبحان اللہ۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ سورت کہف بھی پڑھ رہے تھے، اور اگر اس ڈر سے نہ چھوڑتے تو آپ نے فرمایا کہ صبح اتنے فرشتے ہوتے کہ سب لوگ دیکھ لیتے۔ حضرت ہوئی ہوگی نا کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو بہرحال اس حصے میں آپ دیکھیے کہ پہلی چیز یہ کہ اچھا قرآن جو پڑھنا ہوتا ہے یہ انسانوں کے ساتھ فرشتوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ دوسری بات اس سے جو سمجھ میں آتی ہے کہ بیٹا پاس سو رہا تھا پھر بھی قرآن پڑھ رہے تھے۔ آج ماؤں کا حال کیا، بیٹا ہو جائے تو قرآن پڑھنا کم ہو جاتا ہے، اور سوتے بچے کے پاس تو اونچی آواز سے پڑھتا ہی نہیں کہ یہ جاگ جائے گا۔ کیا سیکھا؟ اگر چھوٹے بچوں کے پاس اب قرآن پڑھنا شروع کر دینا، ان کو عادت ہو جائے گی۔ بعض دفعہ جب بچے سوتے ہیں تو ماں اتنی کانشیس ہو جاتی ہیں، دروازے بند کر رہی ہیں، اس کے کانوں پہ کچھ رکھ رہی ہیں۔ نہیں کریں ایسا، اتنے سینسٹیو ہو جائیں گے کہ بعد میں پھر ذرا سا بھی شور ہوگا تو اٹھیں گے۔ بچوں کو عادت ڈالیں، سو رہے ہیں نا تو آپ ان کے پاس قرآن پڑھا کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ پھر اس طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز اس میں جو ہم نے دیکھی، اور وہ کیا ہے کہ انسان کو خالی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جانوروں کے اندر بھی حس ہوتی ہے۔ فرشتوں کو دیکھ کے اصل میں بدک رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جنگ میں تھے تو فرشتے اترے تھے تو جانوروں کے اندر ہیزیٹیشن ہو رہی تھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض جگہ انسان کا شعور نہیں جاتا تو وہاں جانور جو اسے کمتر ہے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو جہاں بھی لے کے جانا چاہے۔ اور آپ یہ جملہ دیکھیں نا کہ گھوڑا مستی میں آ کر میرے بیٹے یحییٰ کو رون نہ ڈالے، رائٹ؟ تو یہ تھی اصل بات اس کے اندر۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خیر دینی ہوتی ہے لیکن وہ تھوڑی خیر پہ راضی ہو جاتا ہے۔ جس طرح حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید کے ساتھ محبت تھی، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ الفت تھی۔ یہ اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جب میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں تو میرا دل ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ دل پر نورانی تجلیات کا ورود ہونے لگتا ہے، وارد سے یعنی داخل ہونے لگتی ہے۔ بعینی ہی میرے دل کی یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میری دلی تمنا تھی کہ مجھے موقع ملے تو آپ کے جسم اطہر و اقدس کو چوم لوں، یعنی آپ کی باڈی کو کس کروں۔ ایک دن میری یہ دلی تمنا بھی پوری ہوئی۔ ہوا کیا کہ ایک روز میں مجلس میں بیٹھا ہوا لوگوں کو نصیحت آموز کہانیاں سنا رہا تھا۔ ہوتی ہیں کہانیاں نصیحت آموز، اور مل رہی ہے آپ کو نصیحت ان کہانیوں کے پڑھنے سے، تو واقعی کہانی کا ایک اثر ہوتا ہے نا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنظر استحسان، حسن سے ہے اس کا روٹ، دیکھتے ہوئے میری بغل میں چٹکی لی۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اس سے مجھے تکلیف ہوئی۔ رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا، اسید، اگر تمہیں تکلیف ہوئی ہے تو مجھ سے بدلہ لے لو۔ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول، آپ کے بدن پر تو قمیض ہے، میرے بدن پر قمیض نہیں۔ یہ سن کر آپ نے بدلہ لینے کے لیے قمیض اتار دی تو میں آپ سے لپٹ گیا اور جسم اطہر و اقدس کو چومنے لگا۔ ساتھ ہی میں نے اپنی اس تمنا کا اظہار کرتے ہوئے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جب سے میں آپ پر ایمان لایا ہوں
اسی دن سے میری یہ دلی تمنا تھی کہ آپ کے جسم اطہر کو چوموں. اللہ کا شکر ہے کہ آج میری یہ تمنا پوری ہوئی. سبحان اللہ. اس کا عنوان لکھیے، محبت اظہار مانگتی ہے. سچ ہے نا، جب اندر محبت ہوتی ہے نا تو منہ سے نہیں کہنا پڑتا، ایکشنز بتاتے ہیں، رویے بتاتے ہیں، بیہیویئرز بتاتے ہیں، ٹاکنگ بتاتی ہے کہ کتنی محبت ہے. اس میں اب دیکھیے کہ عمل کی باتیں یہ کہ اللہ کے نبی سے محبت تھی، اللہ کے نبی سے محبت کی جا سکتی ہے. دوسری بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ایمان اور یقین کی دولت بڑھتی ہے. تیسری بات پتہ چلی کہ دل پر نورانی تجلیات کا ورود ہونے لگتا ہے، یعنی ایک ٹرینکویلٹی، ایک پیس آف ہارٹ کی کیفیت ہونے لگتی ہے. پھر اگلی بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اسی لیے یہ صحابی تھے. پھر اگلی بات ہے کہ یہ خواہش کیا ناجائز تھی؟ ناجائز نہیں ہے. اب دیکھیے کہ محبت کے اندر رہتے ہوئے، لیمیٹیشنز میں رہ کے محبت کے اظہار کے لیے ایسا کرنا کہ اللہ کے نبی کو چومنا، یہ اور بات ہے. لیکن بہت غور سے سنیے گا، لیکن کسی کو عقیدت یا تقدس کی بنیاد پر اس کے ہاتھ چومنا، اس کے پاؤں چومنا، جیسے لوگ بزرگوں کو اپنے پیروں کے ساتھ اس طرح کا کرتے ہیں، وہ اس سے نہیں مراد. یہ ایک بار کا موقع تھا، بار بار نہیں کرتے تھے. آپ دیکھیے کتنے طریقے سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض اتروائی اور کوشش کی کہ آپ کو چوم سکیں. یہ نہیں کیا کہ آپ ہر وقت ہی ایسا کریں. لیکن افسوس کی بات یہ کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ جب کسی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں یا عقیدت رکھتے ہیں تو بہت ہی زیادہ اس چیز کو اپنے لیے اہم کر لیتے ہیں. اور ایک دفعہ کوئی کرے کام تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ دیکھیے کہ وہ کام ہر وقت ہی ہوتا رہے تو پھر آپ کو کیسا لگے گا؟ اچھا نہیں لگے گا نا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک وقت صحیح لگتی ہیں لیکن بار بار ان کا تقاضا ٹھیک نہیں ہوتا. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو اگر انہوں نے چوما تو یہ یاد رکھیے کہ وہ اللہ کے نبی کا جسم تھا، کسی امتی کا جسم نہیں تھا. اور اللہ کے نبی کو دیکھنے سے جیسے اگر اجر ملتا ہے اور آپ کو صحابہ کے درجے پہ لوگ فائز ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح آپ کے جسم کو چھو لینے سے بھی انشاءاللہ ان کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا. لیکن کسی اور انسان کے لیے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں ایک اور چیز آتی ہے، اور وہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برا نہیں مانا، کیونکہ آپ کو محبت کا پتہ تھا. بعض لوگ محبت کا جواب بڑی ہی ترش روئی سے دیتے ہیں، سنگ دلی کے ساتھ دیتے ہیں، اور جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ پھر ہیزیٹیٹ فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیمیٹیشنز اچھی ہوتی ہیں، بعض لوگ ہاتھ چومنے لگتے ہیں، بعض کچھ. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دم ایسا احساس ہو جائے کہ لوگ آپ کو بہت نیک سمجھ رہے ہیں اور آپ بہت بڑی چیز ہیں. لیکن بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا مقام اور وہ تو کسی اور کا نہیں ہو سکتا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اسید رضی اللہ عنہ سے بہت پیار کرتے تھے. اسلام قبول کرنے میں ان کی سبقت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے. غزوہ احد میں جس انداز سے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوان مردی اور بہادری سے دفاع کیا، وہ بلا شبہ ایک عظیم الشان کارنامہ ہے. جدھر سے آپ کی طرف کوئی تیر آتا فوراً آگے بڑھتے اور تیر سیدھا ان کے جسم میں پیوست ہو جاتا. اسی طرح غزوہ احد میں 7 مہلک تیر انہوں نے اپنے بدن پر چھیل کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی والہانہ عقیدت اور محبت کا حق ادا کر دیا. کوئی تیر بھی آپ تک نہ پہنچنے دیا. اپنے قبیلے میں جو ان کی قدر و منزلت تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بخوبی واقف تھے. اگر یہ اپنے قبیلے کے کسی فرد کی سفارش کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بخوشی قبول کر لیتے. حضرت اسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور ایک انصاری گھرانے کی مفلوق الحالی، مفلوق کیا ہے؟ بہت ہی خراب، حالی حال یعنی خراب حال، اس کا ذکر کیا. حقیقتاً یہ گھرانہ تنگ دستی اور بے سر و سامانی کی حالت میں زندگی بسر کر رہا تھا. میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہ لوگ مالی تعاون کے مستحق ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا، اسید تم اس وقت آئے جب ہم سب کچھ راہ خدا میں خرچ کر چکے. آئندہ جب بھی ہمارے پاس کہیں سے مال آئے تو مجھے یاد دلانا، انشاءاللہ ان کی پوری مدد کی جائے گی. کچھ ہی عرصے میں خیبر سے وافر مقدار میں مال آ گیا. آپ نے مستحق مسلمانوں میں اسے تقسیم کیا اور خاص کر اس گھرانے کی دل کھول کر مدد کی جس کی نشاندہی حضرت اسید نے کی تھی. حضرت اسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس گھرانے کی آسودہ حالی دیکھی، یعنی وہ ریلیکسڈ ہو گئے اور پرابلم حل ہو گیا،
تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، بے ساختہ میری زبان سے نکلا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، اے خاندان انصار، تمہیں بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب سے میرا آپ لوگوں سے تعارف ہوا ہے، میں نے تمہیں پاک دامن اور بہت زیادہ صبر و تحمل کرنے والا پایا ہے، لیکن تم میرے بعد دیکھو گے کہ انصار کی نسبت دیگر لوگوں سے اچھا سلوک برتا جائے گا، لیکن تم میری ملاقات تک صبر کرنا۔ یہ ملاقات انشاءاللہ حوض کوثر پر ہوگی۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے یعنی بیٹھے، تو آپ نے مسلمانوں میں مال و متاع تقسیم کیا۔ میرے حصے میں ایک چوغا آیا جو میری نگاہ میں ایک معمولی سا تھا۔ میں ابھی مسجد میں ہی بیٹھا تھا کہ میرے پاس سے ایک قریشی نوجوان گزرا جس نے بہت قیمتی اور عمدہ لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ یہ لباس امیر المومنین نے اسے بیت المال سے عنایت کیا تھا اور یہ اتنا لمبا تھا کہ زمین پر گھسٹتا ہوا جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے وہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گیا جو آپ نے انصار کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد انصار سے زیادہ دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، اور یہ فرمان نبوی میں نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک ساتھی کو بھی سنایا۔ وہ شخص میری بات سنتے ہی اٹھا اور امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا جو میں نے آپ کے سامنے کہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات سنتے ہی میرے پاس پہنچے۔ میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے گرجدار آواز میں کہا، اسید جلدی نماز پڑھو۔ جب میں نے نماز پوری کر لی تو آپ میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، بھلا میرے متعلق تم نے کیا کہا ہے؟ میں نے حرف بحرف سب کچھ بتا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، اسید اللہ آپ کو معاف فرمائے، یہ لباس میں نے اس شخص کو دیا تھا جسے انصاری ہونے کے ساتھ ساتھ بیعت عقبہ، غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ واقعہ اصل یہ ہے کہ لباس اس قریشی نوجوان نے ان سے خرید لیا۔ اب بتائیے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ تو دوسرے کو بھی اس سے محبت ہوتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ انہوں نے محبت کا ثبوت دیا اپنی جسم پہ تیر کھا کے۔ آج بھی بہت سارے لوگ نبی سے محبت کی بات تو کرتے ہیں لیکن تیر کھانے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ 7 تیر ان کے جسم میں لگے اور یہ جمے رہے۔ اللہ اکبر! ہمارے پاؤں میں ایک ہلکا سا کانٹا چبھ جاتا ہے، ہم چیخ مار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم نازک لوگ ہیں، وہ لوگ مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قدر و منزلت کو جانتے تھے کہ اگر آپ اس لیول پہ تو آپ ان کی رسپیکٹ بھی کرتے تھے کہ اگر واقعی یہ کسی کی سفارش کر دیتے ہیں تو اللہ کے نبی اس کو پورا کرتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اعلیٰ عہدے پہ فائز ہوں یا جو بڑے کاموں میں ہوں تو ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ کوئی اس میں جیلسی کا یا ہر دھرمی کا انداز نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے کہہ دیا تو ہم نہیں کریں گے، بلکہ فراخ دلی یہ کہ اگر کوئی سردار ہے یا کسی آرگنائزیشن کا بڑا ہے یا اپنے مرتبے کے اعتبار سے دوسروں سے بڑا ہے تو ہمیں بھی ان کی عزت کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ انہوں نے کسی کی سفارش کی کہ ان کے پاس کھانا نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر خود کسی کی مدد نہ بھی کر سکے تو اگر کوئی دوسرا کر سکے تو اس کی سفارش کر دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف دلالت کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس کو کرنے والا۔ اور ایسے بہت سارے موقع ہم سب کے پاس ہوتے ہیں، صرف یہ ہے کہ اگر ہم اس کا فائدہ اٹھا سکیں تو ضرور اٹھانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پریکاشن کہ ایک وقت آئے گا کہ انصار کی عزت کم رہ جائے گی یا لوگ انصار کو اہمیت نہ کم دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر دور کے لوگ جو دین سے جڑے ہوتے ہیں وہ انصاری ہوتے ہیں۔ وہ مدینہ کے انصار تھے، آج ہر دور کے ہیں۔ اور آپ انسانوں کا ایک عجیب رویہ تو دیکھتے ہی ہیں کہ جب تک انہوں نے کسی چیز کو خود فرسٹ ہینڈ طور پہ نہیں دیکھا ہوتا تو وہ اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کہتے اور سنتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ان کی جرت دیکھیں کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یعنی ایک ایسا عمل دیکھا جو بظاہر ان کی نگاہ میں ایسے تھا کہ یہ خلاف سنت ہے، اور ان کو لگا کہ شاید حضرت عمر اس کے اندر شریک ہیں تو انہوں نے اس پہ اظہار کر دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر بڑوں کے اندر یعنی حکومت کے نمائندے یا کوئی بھی جو لیڈز کرتے ہیں، کوئی اگر ایسی بات دکھتی ہے تو اس کو آسان انداز سے آگے کی جا سکتی ہے،
لیکن اس کے اندر بھی ادب جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا جائے گا. اپنے سے چھوٹے کو کچھ کہنا اور بات ہوتی ہے، اس کا انداز کوئی اور ہوگا، لیکن اپنے سے بڑے اور خاص طور پہ مرتبے میں بڑے انسان کی جو بات کی جائے گی اس کے ساتھ بات کا انداز بالکل مختلف ہو سکتا ہے. ایک اور چیز یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ خوش گمان تھے، تبھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی یہ امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اور تاکہ آپ یہ نہ سوچیں کہ بھئی کوئی بدگمانی ہے ان کے دل میں. تو ساری بات کا خلاصہ یہی ہے، جب کچھ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ایک اچھے کام پہ لگ جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، دلوں میں بات آ سکتی ہے لیکن دل میں بات رہتی نہیں. جیسے یہاں ان کے دل میں حضرت عمر کے لیے بات آئی، پھر حضرت عمر نے ان سے ویریفیکیشن کی، از کوائٹ پاسبل، لیکن وہ چیزیں ساتھ ساتھ نہیں رہتی، اس کو پھر نکال دیا جاتا ہے دل سے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تھی کہ تم مجھے حوض پہ ملو گے، تو یہ بھی خوشخبری ہے ہر دور کے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے دین کی وجہ سے ستائے جاتے ہیں، تو ان کو بتا دیا جائے گا کہ دیکھو ایک دن تو وہ آئے گا ہی کہ جب اللہ تعالیٰ سارے فیصلے کرے گا اور تم سب چیزوں کو دیکھ لو گے. اور انسان تھے، ان باتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سب انسان تھے. چلیے لاسٹ پیراگراف پڑھتے ہیں. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اس کے بعد زیادہ دیر تک زندہ نہ رہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر ہی کے دور خلافت میں ان کو اپنے جوار رحمت میں بلا لیا. جب آپ اللہ کو پیارے ہو گئے تو پتہ چلا 4000 درہم کے مقروض ہیں. آپ کے وارثوں نے سوچا قرض ادا کرنے کے لیے ان کی زرعی زمینوں کو بیچ دیا جائے. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے فوراً قرض خواہوں سے رابطہ قائم کیا اور انہیں سالانہ 1000 درہم کا اناج لینے پر راضی کر دیا. اس طرح 4 سال کے عرصے میں قرض ادا ہو گیا اور زمین اولاد کی ملکیت رہی. سبحان اللہ. جی اس حصے کا عنوان لکھ لیجئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بہترین تصفیہ یا فیصلہ، اگر وہ مشکل لگے تو. اس حصے میں جو باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے کو مرنا ہے. کوئی امیر ہو غریب ہو، اتنی خوبیوں کا مالک ہو، مرنا ان کو بھی ہے. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جب فوت ہوئے تو مقروض تھے 4000 درہم کے. ایسا کب ہوتا ہے؟ یعنی لینڈ تھی لیکن قرض لیا ہوا تھا مال. بعض دفعہ انسان کو مال کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کے پاس کوئی ایسٹس ہوتے ہیں تو وہ پھر ایسٹس اس وقت کام نہیں آتے، لیکن اس کے باوجود کچھ چھوڑ کے گئے تھے. پھر دوسری بات دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل بتاتا ہے کہ جب کسی کے اوپر کوئی معاملہ ہو، کوئی حق تلفی ہو رہی ہو یا کسی پہ ظلم ہو، تو حکمران یا امیر جو ہے وہ مداخلت کر سکتا ہے. اور بہت ہی اچھا انہوں نے فیصلہ کروایا کہ جن کا قرض دینا تھا انہیں کہا کہ آپ ہر سال جو ان کی زمینوں کی فصل آئے گی اس میں سے 1000 درہم آپ کو دیں گے، کیونکہ جو زمینداری کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ منی ایک ہی دفعہ آتی ہے جب فصل کٹتی ہے، تو ہر سال ایک دفعہ وہ دے دیں گے. تو اس طرح 4 سال میں وہ قرضہ ادا ہو گیا اور زمین اولاد کی ملکیت رہی. اس سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے، ماں باپ اگر اچھے ہوتے ہیں ان کی نیکیاں یتیموں کے بھی کام آتی ہیں. ان کے بچوں کو زمین ملی رہی تو یہ چیز اس چیز کی دلیل ہے. پھر اسے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان مال پیچھے چھوڑ سکتا ہے. یعنی جب مرے اور اس کے پاس کوئی مال ہے اور بچوں کو ملتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ ان کی زندگی کے اندر جتنی اچھی چیزیں تھیں، جو خوبیاں تھیں، وہ ہمیں بھی عطا کرے اور کل جنتوں میں ہم سب ایک دوسرے کو دیکھیں اور ملاقات کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.